ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حتیٰ کہ آپ رات و دن قرآن کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ آپ سجدے کر کر کے اپنی پیشانی کو مثل ورق پتلی کر دیں، یعنی پیشانی گھستے گھستے ایک ورق کی مانند ہو جائے، تو بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ محبوب خدا سے عشق اپنی جان سے زیادہ نہیں کرو گے۔ اور جان سے زیادہ محبت اسی وقت دل میں پیدا ہوگی، آقا کا عشق اسی وقت دل میں پیدا ہوگا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، آپ کے مراتب، آپ کے کمالات جب تک کہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوں گے، آپ کا عشق پیدا نہیں ہوگا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے لیے، مناقب کے لیے، عظمت و کمالات کے لیے ہمیں کوئی مبالغہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی باتیں گڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ کمال والی ذات اگر کسی کو بنایا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ بلکہ یہ بات عرض کر دوں کہ خوبی انسان پاتا ہے تو خوبیوں والا ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ جو چیز ان میں چلی گئی بس وہی خوبی ہو گئی، جو ان کے اندر نہیں ہے اسے آپ خوبی کا نام ہی نہیں دے سکتے۔ بلکہ جتنی خوبیاں تھی وہ سب اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرمایا، ان پر قرآن نازل فرمایا، ان کی بزرگی کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر دنیا کے اندر وہ ساری روایت عظمت رسالت پر اگر لوگ چھپا دیں تو بھی تنہا قرآن ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے ڈنکے بجائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہیں فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہیں فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مرتبے جو بیان فرمائے ہیں کسی کے بیان نہیں فرمائے، انبیاء کرام کی بھی وہ شان بیان نہیں کی۔ آپ دیکھیں ایک انسان کے نزدیک اگر عظمت اور رفعت بلند ہو جائے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی بلندی کو، ان کی تعظیم و توقیر کو، کہ دنیا کے اندر قانون ہے اگر پیر سفر کرے تو مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے، اگر استاد سفر کرے شاگرد سفر نامہ بیان کرتا ہے، اگر باپ سفر کرے بیٹا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا قانون ہے ہر بڑے کا سفر نامہ چھوٹے نے بیان کیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ چھوٹے کا سفر نامہ کوئی بڑا قلم اٹھا کر کے لکھے یا بیان کرے، لیکن یہ صرف میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے۔ حضور سفر کرتے ہیں تو کائنات کی ذات سب سے بڑی ذات، کائنات کو پیدا کرنے والا خالق و مالک، جس کی بارگاہ میں فرشتے سجدہ ریز ہیں، جس کی بارگاہ میں انبیاء سجدہ ریز ہیں، حضور سفر کرتے ہیں اور اللہ ان کے سفر کو یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر، وہ خدا ہو کر اپنے حبیب کا سفر بیان کرے اور قرآن میں بیان کرے، ان کا آنا بھی بیان کرے، ان کا جانا بھی بیان کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے اللہ نے ان کے سفر کو قرآن کا درجہ دیا ہے، قرآن بنا دیا ہے۔ درجہ کیا دیا ہے؟ قرآن بنا دیا ہے۔ قرآن میں نازل کیا ان کے سفر کو تاکہ جب تک کہ دنیا قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی مصطفیٰ پیارے کے سفر کو بیان کرتی رہے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ یہ ہے، وہ رب کے اتنے مقرب ہے۔ کل کی گفتگو جو میں نے کی تھی اب اس کی آگے سے گفتگو کو بڑھاتا ہوں، اور آپ کے دل میں بس ایک لالچ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی وہ محبت پیدا ہو جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، ان کی عظمت کے سکے ہمارے دلوں پر بیٹھ جائے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ آج کا یہ پرفتن دور ہے، آج کا یہ ہما ہمی کا دور ہے، نبیوں کے بارے میں بھی ڈسکس چل رہی ہے، انبیاء کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جو ہے معاذ اللہ طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ تو صرف ایک انسان ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو صرف نور ہے۔ بات یہ ہے کہ نورانیت بھی ان کی شان ہے، بشریت بھی ان کی شان
شان ہے، ان کو صرف نور کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کو صرف بشر کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم تو اس بات کو ماننے والے لوگ ہیں حضور کے لیے آج تک یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکا وہ ہے کیا۔ آقا کے لیے آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا وہ ہے کیا۔ ابو بکر صدیق وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ آقا خود فرماتے ہیں یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تب حضور علیہ السلام کو آپ جو ہے حضور کی عظمت کو 3 حصوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی شان ہے بشریت، وہ انسان ہے، ہمارا ایمان ہے حضور انسان ہے۔ ان کی ایک شان ہے نورانیت، حضور نور بھی ہیں، حضور انسان ہے لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ سنی حضور کو انسان نہیں مانتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو حضور کو انسان نہ مانے وہ کافر ہے، حضور کو انسان ماننا فرض ہے۔ اگر آپ حضور کو انسان نہ مانیں گے یا جو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن حضور کو انسان ماننا یہ فرض ہے، لیکن اپنی طرح انسان ماننا یہ گمراہیت ہے۔ انسان ہے لیکن اپنی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ نور بھی ہیں، ان کی ایک شان ہے نورانیت، بشریت نورانیت، اور پھر ان کی ایک شان ہے ان کی حقیقت۔ یہ 3 درجوں میں آپ ان کی عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ اس سال معراج النبی کا عنوان یہ ہے، گزشتہ نشستوں میں پچھلے سالوں میں معراج کا عنوان قصیدہ معراجیہ تھا، جو امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ لکھا، ہم نے اس کی شرح اپنے فہم کے مطابق بیان کی تھی۔ ان سال عنوان معراج النبی کا ہمارے احباب نے یہ دیا ہے کہ معراج پر گیا کون، اس لیے کہ بھائیوں بات یہ ہے آپ معراج پر جہاں تک حضور گئے وہاں تک نہ کسی بشر کی رسائی ہے نہ نور کی رسائی ہے، نہ وہاں تک نور جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے۔ اور حضور جس شان سے گئے ہیں وہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم انہیں بشر مانتے اپنی طرح نہیں مانتے، انہیں نور بھی مانتے مگر جبریل کی طرح نہیں مانتے۔ پھر وہ ہے کیا؟ آئیے آگے عقدہ کھلے گا، آگے یہ راز کھلے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے، ہم حدیث کی روشنی میں اللہ کے فرمان کی روشنی میں عرض کریں گے حضور کیا ہیں۔ ان کی حقیقت تو بیان نہیں ہو سکتی، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گی وہ کیا ہے، لیکن آج ہم جو مطالعے کی میز پر جو چیز لائے ہیں یا لائیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ہمارے دائیں بائیں مفتیان کرام بھی موجود ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہوگی کہ اگر اللہ نہ کرے ہم سے غلطی ہو تو ہمارے مفتیان کرام ہماری اصلاح کریں گے، کیونکہ یہ گفتگو جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ تلوار کی دھار پر ہوتی ہے۔ ایمان اور کفر کے معاملات ہوتے ہیں، ذرا بھی الفاظ میں ہیر پھیر ہوئی تو آدمی کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کبھی اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، بس لوگ اپنے طور پہ بات بیان کر کے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے آپ کی پڑی ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو بٹھانے کے لیے اگر ہم کسی عنوان کو چھیڑ رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ غوث العظم دستگیر کی روح ہمارے ساتھ مدد کے لیے حاضر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اپنا مقصد صرف عظمت رسالت کو دل میں بٹھانا ہے۔ آج تک کے بس خوف کی وجہ سے لوگوں نے اسے چھیڑا نہیں، یا پھر ہمت نہیں کی، یا پھر مطالعے میں اتنی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، اس لیے لوگ اس طرف نہیں گئے۔ اب آئیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان رکھتے ہیں، کیا عظمت و رفعت رکھتے ہیں۔ کل تک آپ نے سنا، کل کی گفتگو، کل ہم نے صرف فلسفہ معراج پر 33 سے 36 منٹ گفتگو کی، کیونکہ قانون کی پابندیاں تھی، 10 بجے تک ہمیں گفتگو ختم کرنی تھی، سو ہم نے ختم کر دی۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ نور جسے جبریل کہتے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ
اور جا کر میرے محبوب کو بلا لاؤ. اور یہ بھی کل آپ نے سنا کہ وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ خود اپنے محبوب کو ان کے گھر تک لینے آیا. اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ اللہ لینے آیا. اب اللہ کا لینے آنا میرے اور آپ کی طرح نہیں. جب بھی اللہ سے متعلق کچھ گفتگو سنیں تو اپنے حال پہ قیاس نہ کریں. وہ بے مثال ہے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, اس کا آنا اپنی طرح نہیں, اس کا جانا اپنی طرح نہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے. ہم ساجد ہے, وہ مسجود ہے. ہم عبد ہے, وہ معبود ہے. کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو اس کو اپنی طرح قیاس نہ کریں. البتہ ہم نے بس اتنا بتا دیا, اگر قرآن نہ کہتا تو کبھی مقرر کی زبان میں جرأت نہ ہوتی, کبھی مفسر کے قلم میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ کہہ سکے کہ اللہ لینے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کے الفاظ بتاتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں. جو لے گیا وہ خود آیا اس طرح جیسے وہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال کرتا ہے. ہم اللہ کے آنے جانے کے قائل نہیں, بس یوں کہتے ہیں نزول اجلال کرنا جیسا کہ اس کی شان ہے, عرش پر استوا کرنا جیسا کہ اس کی شان ہے, بس اتنا جانتے ہیں. اس نے استوا کیا, کیسے کیا وہ خدا جانتا ہے. بس اسی طرح سے وہ لینے آنا بس معلوم ہے, کس طرح آیا وہ خدا ہی جانتا ہے. اس لیے کہ آتا وہ ہے جو موجود نہیں ہوتا, اور میرا اللہ تو اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے. یہ وہ بنیادی گفتگو ہے جو مسلمانوں تمہیں سمجھنا ہے. کائنات میں کوئی ایسی ذات جس کے لیے سبحان الذی اسری کے گیت گائے گئے ہوں. یہ آمنہ کا لال ہے تنہا. کائنات میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ سن چکے کہ اللہ نے سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجا. جبریل 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ. صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ. شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان 70,000 میں حال یہ تھا ہر ایک فرشتہ 70,000 کا کمانڈر تھا, یعنی قائد تھا اور علم بردار تھا. ان 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی. مکے میں اس شان سے مصطفیٰ پیارے کو لینے کے لیے آئے تھے. رات کا وقت مقرر کیا گیا, رات کے وقت کا تعین کیا گیا. معراج رات کو کیوں ہوئی یہ بھی ایک فلسفہ ہے, اس میں بھی ایک راز ہے. لیکن اگر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج میں آپ کا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا اجتماع 11:30 بجے مرکز پہ ختم ہو جاتا ہے. چونکہ یہ خاص معراج کے لیے رکھا گیا ہے تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا. کچھ نکات مجھے پیش کرنے ہیں, اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا. آپ مجھے امید ہے کہ برداشت کر لیں گے. اور یارو جو رسول پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے, اس رسول کے لیے کیا ہم تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکیں گے. معراج دن کو بھی ہو سکتی تھی, رات کو معراج میں کیا حکمت تھی, فلسفہ کیا تھا؟ ایک بات تو یہ ہے محب سے ملنے کے لیے محبوب سے رات کا انتخاب کرتا ہے. ایک حکمت اس میں یہی ہے کہ محبوب سے ملنا رات کے وقت جو لطف دیتا ہے وہ دن کی ہما ہمی کے اندر وہ لطف نہیں آتا. محبوب سے ملاقات رات میں ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر دن کے وقت جاتے تو ابو جہل بھی کہتا کہ گئے اور ابو بکر بھی کہتے کہ گئے. لطف تو یہ ہے, ارے دیکھ کر ماننے والے تو بہت ہیں. اللہ رب العزت نے کہا حبیب تجھے رات میں بلاؤں گا تاکہ ابو جہل اور ابو بکر میں فرق ہو جائے اور دنیا کو پتا چل جائے ایک وہ ہے جو انکار کرتا ہے, ایک وہ ہو جو بغیر دیکھے اقرار کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس رات میں حکمت یہ تھی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ دن میں گرمی ہے اور رات میں ٹھنڈک ہے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات کو لباس بنایا, رات کو پردہ بنایا. رات میں پردے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ رات میں سفر کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. زمین لپیٹ دی جاتی ہے, اس لیے سفر رات میں برکت والا ہوتا ہے.
اللہ اکبر. اس میں بڑی اور حکمتیں ہیں جو علامہ معین الدین علیہ رحمت و رضوان نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قلم چلایا ہے. اور امام رازی نے تو قلم توڑ دیا ہے. رات کی حکمتوں پر جو گفتگو کی ہے وہ عاشق رسول حضرت فخر الدین رازی کے قلم کو پڑھنے کے بعد دل مچل مچل اٹھتا ہے کہ رات میں حکمتیں کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کے بعد رات کو جبریل 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں. اس کے بعد آنے والا جبریل جو ہے اس دن اتفاق کی بات یہ آقا ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے. بس اشارہ دینا چاہتا ہوں، یہ مقررین سے آپ نے 12 سنا ہے. ام ہانی مولائے کائنات کی سگی بہن ہے. یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ چچا کی بیٹی ہے، جناب ابو طالب کی شہزادی ہے. انہی کے گھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ان کے گھر آرام کرنے کی وجہ یہ تھی، ان کے گھر سونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن کفار مکہ نے آقا کو اتنا ستایا کہ ان کے ٹینشن کی وجہ سے، ان کے ستانے کی وجہ سے آقا کے سر میں درد شروع ہو گیا. اور میرے آقا علیہ السلام اس دن جو ہے وہ درد لے کر کے بستر پہ لیٹ گئے. حالانکہ میرے آقا کبھی سوتے نہیں تھے، راتوں کو جگتے تھے، پوری پوری رات عبادت کرتے تھے. قربان جائے محبوب کا انداز دل ربانہ بھی کیا ہے کہ روزانہ رات کو جگتے ہیں تو خدا پیار سے کہتا ہے محبوب ذرا سو بھی جایا کرو، محبوب آرام بھی کر لیا کرو. جو خدا سونے کا حکم دیتا ہے، جو خدا سونے کے لیے فرماتا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب اس لیے تم پر قرآن نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، حبیب سو جایا کرے. جو محبوب کو سونے کے لیے کہتا ہو پھر بھی ابھی پوری پوری رات جاگتے ہو. آج وہ محبوب سو گیا ہے، بس سونے میں اور کیا کر سکتا ہوں. یہی حکمت ہے تاکہ دنیا جان لے کہ طور پر بھی دیکھنے والوں دیکھ لو، وہ جانے والا جاتا ہے، 40 دن تک روزے رکھتا ہے. اس کے بعد پھر کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک، اپنا گھر چھوڑا، اپنا دار چھوڑا، اپنی قوم چھوڑا، اپنا مان و منال چھوڑا، سب چھوڑا، سب چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی جوتیاں بھی چھوڑ دی، اپنی نالین بھی چھوڑ دی. اور طور پہ جا کے کہتا ہے 40 دن کی عبادت کے بعد کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ کلیم کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ وہ موسیٰ کہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ تمہاری عظمت پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، کائنات کا حسن قربان. اے آقا آپ بڑے عظمت والے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے سید الانبیاء کی شان کیا ہے، قائد المرسلین کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ کیا ہے. 40 دن اور رات عبادت کرنے والا موسیٰ کہتا ہے ربی ارنی، اللہ تجھے دیکھنا ہے. حکمت لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. ادعونی استجب لکم، کہنے والا خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو دوں گا. جس کا وعدہ ہے جو مانگو دوں گا. جواریوں، شرابیوں، بے نمازیوں، گنہگاروں، نمازیوں، نیکو، پرہیزگاروں، مومنوں، کافروں، جو مانگو دوں گا. عام حکم ہے جو مانگو دوں گا. لیکن دیدار اتنی قیمتی چیز ہے، سب کو کہا جو مانگو دوں گا. اور کلیم جیسا کہتے ہیں تجھے دیکھنا ہے، یہ دے کا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ تیرے بعد کوئی آئے گا بھی. جلوہ تو بے نقاب ہے لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے. موسیٰ آنکھیں بہت پیدا کی لیکن مجھے دیکھنے والی بس ایک آنکھ ہے. دیکھنے والے سب نہیں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن میں تفسیروں میں، کہا کہ موسیٰ بہت بول چکا نا تو کہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے. ہم تو دکھا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا نا. لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. خدا کے کلام میں حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ تو قادر ہے. تو نہیں دیکھ سکتا. سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والا سمندر بھی تو چاہیے، اور کوزے میں سمندر کبھی آ نہیں سکتا. ارے جب سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا تو جلوہ خدا آنکھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. کہ دکھانا تو کہا تو نہیں دیکھ سکتا. دکھا دے، نہیں دیکھ سکتا. 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا. پھر بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے، اگر اصرار اتنا ہے
تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتے ہیں. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو دیکھ لے گا. لیکن جناب موسیٰ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا بھی آگے چلنا. یہ جو آج بازاری گفتگو کرنے والے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، تو وہ موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے. اور یہ جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں صرف آپ کے ایمان کے لیے، خدا کی قسم ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر طنز کرنے کا، ہم طنز کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیں کہ لوگ سمجھ جائیں یا حجت تمام ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بہانہ نہ رہے کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا. اتنا بول دو، اتنا بول دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں بہانے ختم ہو جائیں. موسیٰ ایک جھلک دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک، جلوہ نہیں دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. اور پھر 70,000 غیرت کے پردوں کے پیچھے سے دکھاتے ہیں. کپڑے کا پردہ نہیں ہے، اللہ کی غیرتوں کا پردہ ہے. اور ایک دو نہیں، 70,000. اور یہ 70,000 تو ہم عرض کر رہے ہیں، کچھ محدثین نے لکھا اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں پردے تھے. 70 کی قیدی ہزاروں پردے تھے. اس کے پیچھے سے جھلک، جلوے کی ایک جھلک دکھائی. موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. توجہ فرمائیں، موسیٰ بے ہوش ہو کر علیہ السلام زمین پہ آ گئے. تور میں آگ لگ گئی، تور جل گیا، سرما بن گیا جل کر، بھسم ہو گیا جل کے. موسیٰ زمین پہ آ گئے. زمین پہ آئے نا تو اب جو موسیٰ کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا. ہائے ہائے، خدا کے جلووں کی ایک جھلک 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھی، دیکھ نہیں سکے. بس تجلی ہوئی، یہ خود زمین پہ آئے، یہ خود زمین پہ آئے. چہرے نے وہ جو ایک جھلک دیکھنا چاہا دیکھ نہ سکا. بس وہ تجلی کی برکتیں تھی کہ موسیٰ کے چہرے پر، کہ پھر جو دیکھتا اندھا ہو جاتا. کوئی دیکھ نہیں سکا موسیٰ کو. اور موسیٰ پردہ کرے کرے گھومتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے گھومتے تھے، کوئی نہ دیکھے. ایک دن بیوی نے کہہ دیا، صفورہ نے، موسیٰ محبوب سے بھی کوئی پردہ ہے، بیوی سے بھی کوئی پردہ. کہا دیکھ مت ورنہ اندھی ہو جائے گی، نابینا ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک آنکھی سے تو دیکھ لوں. ارے تیرے چہرے پہ جلوہ یار کی تجلیہ تو دیکھوں. ذریعہ تیرا چہرہ ہوگا، وہ جھلک جو تو نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن زمین پہ آیا ہے. توجہ فرمائے، ایمان پختہ ہو. اور یہ بات ہمیں کوئی واقعہ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اپنے نبی کی شان بھی کیا ہے دیکھ لیں ذرا پھر. اور اٹھو تو ایمان کی مضبوطی لے کے اٹھو، بس مقصد یہ ہے. اور دل کے کانوں سے حاضر دماغ ہو کر، میرا ایمان ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ سن رہے ہیں واقعہ معراج کو. مجھے احساس ہے کہ میدان محشر مجھے جواب دینا ہے. علماء بھی موجود ہے، مفتیان کرام کو بٹھا رکھا ہے، دو مفتی بیٹھے ہوئے. کوئی غلطی ذرا ہو، ان کو حق ہے، یہ فوراً ٹوکیں گے. نہ ٹوکیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی. کتنی ذمہ داری سے بات اس کی جا رہی، توجہ فرمائیں. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ایک آنکھ سے دیکھوں. دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا، نابینا ہو گئی. پھر کہا کہ چین نہیں آیا، ذرا اور دکھا دو. کہا ایک آنکھ تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی. تو دوسری سے دیکھا، وہ بھی چلی گئی تو رونے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تو دیکھ نہیں سکے گی، نابینا ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی. اب کیوں روتی آنکھیں جانے پر؟ تو عرض کیا آنکھوں کی نابینائی پر نہیں روتی. نبی کی بیوی کو اندھی کہنے کا شوق نہیں، لیکن بات فقیر کی عادت ہے کہ بات وہ کہہ دی جائے جو بچوں کے بھی دماغ میں آ جائے. نابینا ہو جائے گی، صفورہ ہو گئی، اب روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے کہ اللہ نے صرف 2 آنکھیں دیے، کاش ہزاروں آنکھیں ہوتی. موسیٰ تیرے چہرے پر جلال باری کے آثار دیکھتے دیکھتے سب قربان کرتی چلی جاتی. یہ بات ذہن میں رہے. اب طور کے بعد پھر معراج کا ذکر آتا ہے. وہاں کہا جا رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دکھاتا.
اور جب اسرار ہوتا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے بلکہ ہزاروں پردوں کے پیچھے سے تجلی ہوتی، بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے موسیٰ، بے ہوش ہو کے آتے ہیں اور وہاں محبوب سویا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں لن ترانی کہتا ہے، وہاں موسیٰ کو لن ترانی کہتا ہے، اور یہاں 70,000 فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے اٹھاؤ محبوب کو بلاؤ، اور کہنا کہ اللہ تیرا مشتاق ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے، مولا تیرا انتظار کر رہا ہے. خدا کا انتظار بھی اپنی طرح نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہے عبدہو اور ہے، بندہ اور ہے، بندہ خاص اور ہے، ہم سب بندے ہیں، وہ ہم عبد ہیں، حضور عبدہو ہے. ڈاکٹر اقبال کی فکر عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر منتظر، جو بندے ہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں اور جو عبدہو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جنت سجا دی جائے، حورو سج جاؤ، چاند اگر طاقت ہے تو ذرا نکل آ جا، سورج ہمت ہے ذرا چہرے سے نقاب ہٹا لے، حوران بہشت کو سجایا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، رحمت کی فواروں سے بارش کی جائے، ستاروں آج رات کو تاروں کی اوڑھنی اڑھا دی جائے، رات کی سیاہ زلفوں کو اور گہرا کر دیا جائے، کائنات کو نکھار دیا جائے، سوار دیا جائے. نبیوں سے کہو او انبیاء، ایک گروہ انبیاء بہت دنوں سے قبروں میں آرام کر رہے ہو، ذرا قبروں سے نکل کر آؤ اور ذرا آمنہ کے لال کا استقبال بھی بیت المقدس میں کرو. اب وہ آنے والا ہے جس کا رنگ دنیا دیکھے گی، جس کا ڈھنگ دنیا دیکھے گی، جس کا کرام ناز کرنا دیکھے گی، جس کا چلنا دیکھے گی، جس کا بولنا دیکھے گی. وہ نبیوں کا امام آتا ہے، وہ قائد المرسلین آتا ہے، لیکن کس شان سے آج کعبہ نکھر گیا ہے، آج کعبہ سنور گیا ہے. بلکہ دنیا کہتی ہے اس کعبے کے اندر حجر اسود کا مقصد کیا، اور اگر مقصد ہے تو کیا مقصد؟ یہ اوپر بھی رکھا جا سکتا تھا، نیچے بھی رکھا جا سکتا تھا، یہ نیچے سے کچھ بڑھ کر کے اوپر سے نیچے کی طرف کیوں رکھا گیا، لگایا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں اگر محبوب خوبصورت ہو تو اس کے کمر کا تل بڑا حسین لگتا ہے، تو یہ کعبے کو بشکل دلہن بنایا گیا ہے اور اس کے کمر میں تل کی شکل میں حجر اسود کو رکھا گیا ہے، یا حجر اسود کی شکل میں تل کی طرح رکھا گیا ہے. کعبے کو بطور دلہن سجایا گیا ہے، چھن چھن کی روشنی آ رہی ہے. آج عرش نشین زمین پر آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ معراج کے دولہا کے لیے آئے ہیں. 27ویں شب ہے، آج کوئی مسلمان نہیں ہوا. حضور جو ہے وہ غموں کو دور کرنے والے رسول آج کچھ غمگین ہو گئے ہیں. مولا میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا مسافر بنانا چاہتا ہوں، کوئی میری بات سنتا تک نہیں. آپ جانتے ہیں جب محبوب مغموم ہوتا ہے تو محب کہتا ہے ذرا میری پیاری پیاری باتیں بھی تو سن لے، ان کے تانے نہ دیکھ میری پیاری باتیں سن، ان کے ظلم کو نہ دیکھ میرا حسن دیکھ. اللہ اکبر، بلا تشبیہ بلا تمثیل. معراج پہ بلانے کی حکمت یہ تھی محبوب تو ابو جہل کے تانوں سے پریشان ہے، محبوب تو عتبہ و شیبہ کے تانوں سے پریشان ہے. ارے وہ گالیاں دیتے ہیں، میں یا ایھا المزمل کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، یا ایھا المدثر کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، ورفعنا لک ذکرک کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ. محبوب ذرا دیکھ بھی تو صحیح. اوروں کا حال یہ ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں تو میں بیان نہیں کرتا، لیکن تو کمبل بھی اوڑھتا ہے تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، تو چلتا ہے تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں. اور یہ قرآن ہے نا، قرآن وہ محبوب کمبل اوڑھتا ہے، اللہ اکبر، کمبل اوڑھتا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ دیتا ہے، اور صحابہ کے جلو میں بیٹھتا ہے یا ایھا المزمل کہہ دیتا ہے. وہ چلتا ہے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو والنجم کہہ دیتا ہے، وہ جاتا ہے سفر میں تو سبحان اللہ اسرا کہہ دیتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو تیرے کھڑے ہونے کی قسم یاد کی جاتی ہے. حبیب ان کے تانوں سے کیوں پریشان ہے؟ ذرا ہمارے ان آیتوں کو بھی تو دیکھ، ہمارے ان فرامین کو بھی تو دیکھ جو پیاری پیاری اداؤں سے تیرے گلے میں سوگات کی ہار کی سوگات بنا کر کے تیرے گلے میں منتقل کی جاتی ہے. جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، اور جبریل جب آئے تو کہتے اللہ تیرا حبیب تو سوتا ہے. مولا وہ در یتیم آمنہ کا سو رہا ہے. اللہ نے میں محبوب کو جگا لے. اللہ بتا نہ جگاؤں کیسے،
خدا کی قسم محبوب کو جگانے کے آداب جبریل سیکھتا ہے. اگر جبریل کو یہ پتا ہے یا عقیدہ جبریل یہ ہے کہ محمد ابو بکر کی طرح ہے تو پھر وہ آتا کیوں نہیں؟ چلیے چلیے اٹھیے. خدا کی قسم جبریل جانتے ہیں کہ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی شیطان بنا سکتی ہے. دے مولا جگاؤں کیسے؟ بڑی مشہور روایت. جبریل جا میرے محبوب کے تلووں پہ اپنی پیشانی اور لبوں کو رکھ دے. حضور علیہ السلام کبھی پیر لمبے کر کے نہیں سوتے تھے لیکن اس دن حضور نے پیر بھی لمبے کیے ہیں. اپنی ایک ایک بات کا ثبوت دینے کی ذمہ داری ہے. سرکار غوث پاک کی غلامی جو حضور لمبے پیر نہیں کرتے تھے لیکن اس دن لمبے پیر کر دیے. اس کی وجہ یہ تھی انہیں خدا نے جو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو کبھی محروم نہ کرنا. تو میرے محبوب جانتے تھے کہ جبریل کو تو بھیجے گا اس لیے کہ تلووں پہ پیر رکھتا جو ہے وہ تلووں پہ پیشانی اور ہونٹ رکھیں. اگر پیر سکیڑ کر لیٹتا ہوں تو جبریل کی مراد پوری نہیں ہوگی. تو آنے والا کوئی سائل محروم نہ جائے تو سائل کے لیے پیر بھی لمبے کر دیتے ہیں، پیر دراز کر دیتے ہیں اور پھر جبریل آ کر کے اپنی پیشانی اور لب حضور کے تلووں سے ملتے ہیں. خدا کی قسم یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا. وہ عرش نشین، وہ فرشتوں کا مخدوم، مخدومان قدسیاں، وہ قدسیوں کا مخدوم، فرشتے جس کی خدمت گزاری کرتے ہیں، وہ جبریل میرے مصطفیٰ کے تلووں پر اپنے ہونٹ اور پیشانی رکھتا ہے. کل ہم نے صوفیہ گارڈن میں کہا تھا پیشانی غیر اللہ کے سامنے رکھی جائے اگر بطور عبادت تو شرک اور بطور تعظیم تو بھی حرام. اور یہ فرشتوں کا سردار ہے جو تلووں کے سامنے پیشانی نہیں رکھتا، تلووں پر پیشانی رکھتا ہے. وہ کون ہے؟ اب دیکھیں وہ عائشہ کا شوہر ہے، سیدہ فاطمہ کا والد ہے، حسنین کا نانا ہے، جس کے تلووں پر جبریل پیشانی رکھ رہا ہے کون؟ اگر وہ بشر ہے تو فتویٰ لگا کہ بشر کے تلووں پر نوری کا ہونٹ اور پیشانی ہے، اور اگر وہ نور ہے تو پھر فتویٰ لگاؤ کہ نور پر نور، نور کے تلووں پر نور کی پیشانی. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو جبریل سے کون ہے وہ جہاں تلووں پر پیشانی رکھی جاتی. حضور کی آنکھیں کھلی، بہت تکلیف میں نہیں رکھوں گا، جلدی جلدی چلوں گا. پہ آنکھ کھلی، پوچھا جبریل بات کیا ہے؟ حضور چلیے اللہ مشتاق ہے، خدا کو اشتیاق ہے، پیارے تیرا خدا کو اشتیاق ہے محبوب چلیے. اب آقا خود کہتے ہیں میں نے غسل کیا، سرکار فرماتے میں نے غسل کیا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے. اللہ حافظ.